Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث فرمایا. آپ نے اپنی زندگی مبارک میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی محنت کی. اگر غور سے دیکھا جائے آپ کی زندگی مبارک کو تو طرح طرح سے آپ نے مختلف پہلوؤں سے اور جس وقت میں جیسا حال تھا اس کے مناسب آپ نے دعوت کا انداز اختیار فرمایا. مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی، 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا محنت کا دور شروع ہوا تو آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفیں، مجاہدے، مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے کی بھرپور سعی اور کوشش کی. 13 سال کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. مدینہ منورہ کی صرف 10 سال کی زندگی، اس میں بھی بہت سارے حالات کے اندر آپ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا.
مدینہ منورہ کی 10 سال کی زندگی میں سے 8 سال کا تذکرہ تقریباً ہمارا ہو چکا۔ 8ویں سال میں آپ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، طائف کے غزوے سے آپ فارغ ہو کر مدینہ واپس آئے عمرہ ادا کرتے ہوئے۔ اب بس آپ کی زندگی مبارک کے 2 سال کے کارنامے باقی۔ جیسے ہی سن 9 ہجری نبوت کے مدینہ منورہ آنے کے ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 9واں سال جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، 9 ہجری کا پہلا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے دعوت کا ایک اور انداز اختیار فرمایا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا۔ ویسے بھی ماحول ایسا بنا تھا، تمام اطراف و اکناف کے قبیلے والے بدو لوگ اس بات کے انتظار میں تھے، اور ان کو ان کا عقیدہ تھا، یہ گمان تھا ان کا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی ظالم مسلط نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی غلط آدمی حاکم نہیں بن سکتا۔ یہ اطراف و اکناف کے قبیلے والوں کا، بدوؤں کا یقین تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں، مکہ فتح کر چکے اور وہاں آپ کی حکومت قائم ہو گئی، تو ان لوگوں کا وہ جو عقیدہ تھا کہ کوئی غلط آدمی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی غلط آدمی اس کو قبضے میں نہیں لے سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی کہ آپ کے قبضے میں اگر مکہ جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ آپ غلط نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ بڑوں سے پہلے سے سنتے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس پر کوئی غلط آدمی قابض ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ کا قبضہ اس پر ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں۔ یہ یقین آنا تھا۔ تمام اطراف و اکناف کے قبیلے والے فوج در فوج، جو اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر بیان فرمایا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی، جیسے مکہ فتح ہوا، اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح، اور جب فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو آپ لوگوں کو دیکھو گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب اللہ کے دین میں جماعتیں جماعتیں داخل ہو جائیں گی۔ تو اب مکہ فتح بھی ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، تو اطراف و اکناف کے وفود، قبیلے، جماعتیں آپ کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے آتے گئے، اور تمام چھوٹے بڑے قبیلے مسلمان ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ اب حالات کے بدلنے میں دیر نہیں تھی۔ سارا جزیرۃ العرب الحمدللہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ ان سب کو انتظار مکے کا تھا کہ مکہ کدھر جاتا ہے، دیکھیں گے۔ جب مکہ ہاتھ سے نکل گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب سب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پہلا کام تھا، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی، جو ہمارے نبی کا ایک بڑا کام تھا، جو نبوت کی ذمہ داری سے پہلے سے آپ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اسی کام کو آپ نے اب پھر شروع کیا۔ یہ درمیان میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 8 سال کی یہ جو زندگی ہے مدینے کی، یہ 13 اور 8 سالہ زندگی میں 21 سال کے اندر آپ کے دعوت دینے کے بہت سارے انداز بدلے۔ جب تمام عرب زیر نگی آ گیا ہے، تو اب آپ نے ایک دوسرا انداز، جو کہ پہلا انداز تھا آپ کا، جو آپ کی فطرت میں تھی، وہ چیز لوگوں کی خدمت کرنا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جسے آج کل ہماری زبان میں سوشل ورک کہا جاتا ہے، خدمت خلق جسے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے اس کا بہت بڑا
ملکہ حاصل تھا اور ہمارے نبی کو اس سے خاص تعلق تھا۔ تو اب جب تمام لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک منظم ماحول بنانا شروع کیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب پہلے لوگوں کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے بقدر مال نہیں تھا۔ صحابہ کرام غربت، افلاس، تنگ دستی، فقیری، فقر اور فاقے کی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو مال کا آنا شروع ہوا، مکہ فتح ہوا، طاقت اور حالت مضبوط ہو گئی، طائف فتح ہوا اور وہاں جو قبیلے جو اطراف اکناف کے حنین کا جو غزوہ پیش آیا اس کے اندر جو مال کا تذکرہ میں نے کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں، سونا، چاندی، مویشی، غلام، قیدی، اتنا بڑا مال غنیمت آیا کہ اب حضرات صحابہ کرام کے یہاں الحمدللہ مال کی فراوانی ہونے لگی۔ اب مال بڑھتا گیا تو آپ نے زکوٰۃ کا ایک منظم ماحول بنانے کی فکر کی۔ تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک لسٹ بنائی اور ان کو ذمہ داری دی کہ فلاں علاقے میں فلاں قبیلے والوں کے پاس تم جاؤ گے، 2 آدمی 1 آدمی، آپ نے عامل بنا کر بھیجا، عمال زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے، جسے ہم کہتے ہیں چندہ کرنے والے لوگ، سفیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چندہ کرنے کی ذمہ داری دی اور چندہ کرنے کے اصول بتائے کہ چندہ کیسا کرو گے۔ زکوٰۃ وصول کرنا ہے کہ اپنے فلاں فلاں قبیلوں میں جس کو میں جدھر بھیجوں وہاں جانا اور لوگوں سے کہنا کہ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ ہمارے پاس حاضر کرے اور اپنے مال کا حساب کتاب لگائے، بتائے، سب پیش کرے، سونا، چاندی، جانور، خاص کر مویشی، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، جس کے پاس جو ہے مال وہ اس کا حساب کتاب ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اس کا حساب لگائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کون زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون کس کیٹیگری میں آئے گا یہ بتائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کتنے جانور ہو تو کتنے دینا پڑے گا، یہ حساب بتانا، اور جب وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان پر ظلم نہ کرنا کہ بہترین جانور چھانٹ کر لے لو، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے اونٹ اور جانور تم لے کر آ جاؤ اور ادنا اور گھٹیا چھوڑ کے آ جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی نہیں لینا اور گھٹیا مریل بیکار قسم کے مویشی بھی نہیں لینا، بلکہ درمیان، متوسط، میڈیم۔ تو آپ نے یہ تمام اصول و ضوابط ان چندہ کرنے والے سفیر، عاملین زکوٰۃ، جن کو عربی میں ایک ورڈ رکھا گیا، لفظ بتایا گیا، عمال زکوٰۃ، عاملین علیہا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کی ایک لمبی لیسٹ ہے۔ مختلف قبیلوں، علاقوں کی طرف آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب وہ بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو بہت سارے قبیلے والوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے نبی ہم سے مانگیں اور آپ پوچھیں ہم نہ دیں، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے پوچھنے سے پہلے دے دیں، اور جب آپ پوچھیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو مانگ رہے اس سے زیادہ دیں۔ تو اکثر و بیشتر قبیلے والے جہاں جہاں بھی یہ صحابہ گئے انہوں نے دل کھول کر تعاون کیا، دل کھول کر دیا کہ جو حساب کتاب دکھایا، اور سامنے والے نے بتایا کہ اچھا آپ کے اوپر 1 اونٹ واجب ہے، آپ کے اوپر اتنی بکریاں واجب ہیں، آپ کے اوپر 2-3 اونٹ فرض ہوتے ہیں، تو انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کیا کہ یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا کہ درمیانی لیں گے، تو وہ لڑنے لگے کہ یہ درمیانی قسم کا لے جا کر کیا کرو گے، اعلیٰ سے اعلیٰ لے جاؤ تاکہ کسی کام آئے، نبی مانگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو بہترین اونٹ لے کر جاؤ۔ تو
تو یہ کہتے کہ نہیں ہمیں تو حکم ہے، ہم اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کیسے لیں گے، جو نبی نے بتایا وہی لیں گے، اور اس کے علاوہ تم دے رہے ہو ہم بالکل نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہماری یہ دیکھیے دینے کے لیے لڑنے لگے، دینے کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے آج کل ہم لینے کے لیے لڑتے ہیں، وہاں مزاج یہ تھا کہ دینے کے لیے لڑا کرتے تھے کہ بہترین اونٹ لے جاؤ بھائی۔ تو وہ لینے والے کہنے لگے کہ نہیں، نبی نے جو کہا ہے وہ دو تو لیں گے، آنا دینا چاہتے ہو تو زیادہ دور نہیں ہے، مدینہ چلے جاؤ، یا ہمارے نبی فی الحال سفر میں فلاں جگہ پر رکے ہوئے ہیں وہاں چلے جاؤ اور خود نبی کے سامنے پیش کرو، آقا لے لے تو ٹھیک، نہ لے تو ہم نہیں لے سکتے۔ کرنے والوں نے یہ بھی کیا کہ وہ خود لے کر گئے، جا کر نبی سے اس طریقے سے اپنی باتیں رکھی کہ آپ کے قاصد آئے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ واجب ہے، ہم نے کہا یہ لے جا کر کیا کرو گے، ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کیا تو انہوں نے منع کر دیا، یہ لے کر آئے ہیں آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے کسی کا قبول فرمایا، کسی کو سمجھا کر بھیج دیا۔ تو بہرحال بہت سارے چھوٹے موٹے جزئی واقعات بہت سارے موجود ہیں۔ ان واقعات میں سے کچھ جو اہم واقعات ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قبیلے کی طرف جس کا نام تھا قبیلہ بنو تمیم، اس قبیلے کی طرف آپ نے بھی کچھ صحابہ کو یا ایک صحابی کو آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں اطراف و اکناف کے اب بھی کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے، کچھ خاندان ایسے تھے جو پوری طرح ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یا ان لوگوں کو ابھی بھی چڑ یا نفرت اور دشمنی تھی، تو انہوں نے خود بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے بھی آڑ بنے کہ نہیں ہم نہیں دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنوں سے کیوں لیتے؟ کیا ہم کوئی غیر ہیں؟ یا یہ دشمنوں پر جیسے جزیہ اور ٹیکس ڈالا جاتا ہے تو کیا یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں ہم سے؟ تو بعض لوگ لڑنے لگے۔ تو وہ جو وصول کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا بھئی ہم پوچھنے آئے ہیں، دینا چاہو تو دو، نہ دینا چاہو تو ہم جاتے ہیں، جا کے بتا دیں گے۔ مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بتا دی کہ فلاں قبیلے والوں نے ایسے ایسے کہا۔ تو اب آپ نے ایک جماعت تیار کی۔ دیکھیے جہاں بات نرمی سے حل نہ ہو تھوڑی سختی کی ضرورت پڑتی ہے، جو جیسے سمجھے ویسا ٹھیک سمجھانا چاہیے، نرمی سے بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑی گرمی کا استعمال کر لیں۔ آپ نے ایک جماعت تشکیل کی 50 صحابہ کی۔ عیینہ ابن حسن الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی، امیر بنایا اور روانہ کیا۔ اس جماعت میں کوئی انصاری اور کوئی مہاجر صحابی اس کے اندر نہیں تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے بھیجا اور کہا راتوں رات حملہ کر دینا، سب خون مارنا اور ان کے کچھ قیدی وغیرہ گرفتار کر کے لے آنا تاکہ ان کی عقل ٹھکانے لگے، کبھی دوبارہ مقابلے پر کھڑے ہونے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ تو یہ رات کے اندھیرے میں سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے، پھر رات کے وقت سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے تاکہ ان کو خبر نہ لگے۔ ایسے ٹھیک ایک رات ان کے قبیلے پر پہنچے اور راتوں رات ان لوگوں پر حملہ کیا، تو وہ ڈر کے مارے مقابلہ نہیں کر سکے، بھاگنے لگے۔ تو ان لوگوں نے جتنے ملے ان کو پکڑ کر قیدی بنا کر مدینہ لے کر آئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 11 مرد ان کے پکڑے گئے، 21 عورتیں پکڑی گئیں اور 30 بچے پکڑے گئے۔ اب ان کو مارنا یا ستانا مقصد نہیں تھا، ان قبیلے والوں کو سمجھانا مقصد تھا۔ تو اس لیے 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 بچے، ان سب کو پکڑ کر مدینہ لے آئے اور ایک مکان کے اندر ان لوگوں کو قیدی اور غلام کی حیثیت سے ٹھہرایا گیا۔ لیکن جو بھی قیدی آتے تھے چاہے وہ لڑنے والے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کرتے، ان کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ لیکن کتنی بھی خدمت کیوں نہ کی جائے، وہ تھے تو غلام ہی نہ، پکڑ کر لائے گئے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس ڈر میں لگے رہتے پتہ نہیں ہمارا آگے کا کیا ہوگا۔ لیکن جب تک ہے ان کی خدمت، ان کے ساتھ دیکھ بھالی، حسن سلوک ماشاءاللہ بہت اچھا کیا جاتا تھا۔
جیسا کہ بدر والی پہلی جنگ ہے، اس کے اندر جو 70 قیدی پکڑ کر لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ جو مکے کے بڑے بڑے سورما لوگ تھے، لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو بھی آقا نے، کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا تو آپ نے کپڑا دلوایا، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کپڑا نہیں تھا تو ان کو جبہ پہنایا گیا، جو کہ اس وقت میں بھی مسلمان نہیں تھے، اور بھوکے جتنے تھے سب کو پیٹ بھر کھلایا گیا۔ جب باندھی ہوئی رسیاں مشکیں سخت ہونے لگی اور لوگ درد سے کراہنے لگے تو آپ نے 7 کی رسیاں ڈھیلی کرا دی، اور جو پڑھے لکھے غلام تھے ان کو آپ نے ذمہ داری دی کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھاؤ تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑنے والے دشمنوں کے ساتھ یہ برتاؤ تھا۔ یہ تو عورتیں اور بچے ہیں، چونکہ عبرت کے لیے لایا گیا ہے تو ان کو بہترین انداز میں ایک کمرے میں ایک گھر کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن ان کو کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے وہ لوگ روتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، آگے کا سوچ کر گھبرا رہے تھے۔ اب انتظار تھا کہ ان کے قبیلے کے بڑے لوگ آئیں گے تو بات چیت کریں گے کہ تم نے وہ مقابلہ کیوں کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کیا، اور ہمارے آدمی کو تم نے کیوں ڈرایا دھمکایا، یہ بات چیت ہوگی، اور آگے ان کو ایسا نہ کرنے کی ترغیب دے کر، کچھ سمجھا بجھا کر، یا ان کو صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام سمجھا کر بھیجیں گے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ 1-2 دن کے بعد اسی قبیلہ بنو تمیم کے 10 آدمی آئے، جس کے اندر اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی تھے، عطارد ابن حاجب یہ تھے، اور زبرقان ابن بدر نام کے ایک آدمی یہ تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، بے باک مقرر بیان کرنے والے، اور ان لوگوں کو خاص کر اپنی زبان پر، بولنے کے انداز پر بڑا ناز تھا کہ ہمارا قبیلہ بنو تمیم بات کرنے میں، عربی بول چال میں، فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، ان لوگوں کو اس کا ایک گھمنڈ تھا۔ تو ایسے ہی شاعر اور خطیبوں کی ایک جماعت 10 آدمیوں کی مدینہ منورہ آئی، اور جس وقت وہ مدینے میں آئے، سمجھیے ایسا ہی وقت تھا، تقریباً ظہر سے پہلے کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے کا، اور اس وقت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت ہے کہ آپ اس وقت میں آرام فرماتے، جسے عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ قیلولہ دوپہر کے وقت میں، کھڑی دھوپ کے وقت میں تھوڑی دیر سستانا، کمر سیدھی کرنا، ہلکی پھلکی نیند کرنا، سو جانا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کو سمجھ کر ہر نوجوان سونے کی کوشش میں، کام دھندا چھوڑ کر سونے کی کوشش نہ کرنا، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے مشاغل کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ترتیب ایسی بنائے کہ آدمی دوپہر کے وقت میں آدھا گھنٹہ یا اس سے کم و بیش تھوڑا بہت اتنی دیر آرام کرے، سو کر اٹھے۔ اس کا فائدہ آدمی کی طبیعت میں نشاط، چستی، چاق و چوبند، اور سب سے بڑی بات فجر کی نماز اور تہجد کے لیے اٹھنے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ دوپہر کا قیلولہ اور آرام کرنے کی سنت پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ ہے، جس کی نحوست ہے کہ تہجد تو تہجد، فجر کی نماز میں بھی جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیلولہ کر کے رات میں اٹھنے پر مدد حاصل کرو۔ تو ایک ایسا ماحول بنائیں، ایک ایسی ترتیب بنائیں۔ حضرات علماء کرام نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پورا ہفتہ وارم میں 6 دن، تقریباً یہ جو جمعہ کے علاوہ 6 دن ہے،
ظہر کی نماز سے پہلے آدمی سوئے اور ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کر آ جائے، یہ بہترین طریقہ ہے قیلولہ کرنے کا۔ اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے نہ سوئے بلکہ جمعہ کی تیاری میں لگے، جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، نہانا دھونا، سنتوں کا اہتمام کرنا اور پاک صاف ستھرا ہو کر فریش ہو کر مسجد میں آنا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز میں تبکیر کرے، جلدی کرے، اور جب جمعہ سے فارغ ہو کر جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر آدمی قیلولہ کرے۔ تو جمعہ کے دن نماز کے بعد، بقیہ 6 دنوں میں نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے اس کی عادت ڈالے۔ یہ تو ہے قیلولہ۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور بھی چیزیں بنائی ہیں، ایک ہوتا حیلولہ اور ایک ہے لیلولہ۔ اب یہ ایسی نیندیں ہیں، ایک جسے کہتا ہے حیلولہ، ایک عربی میں ایک لفظ لکھا چند دن پہلے تحقیق آئی تھی کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اذان کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کا سونا وہ حیلولہ کہلاتا ہے۔ مطلب حائل ہونے والا، آڑ بننے والا، درمیان میں رکاوٹ بننے والا، اس وقت کی نیند حائل ہو جاتی ہے۔ کس میں؟ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کی جو نیند ہے یہ آدمی کے رزق میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب لوگ جس وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، سورج چڑھے تک، سورج کے اوپر بلند ہونے تک آرام میں رہتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر نکلتے کمانے کے لیے۔ رزق کی تقسیم کا جو وقت تھا اس وقت میں تم گھوڑے اور گدھے بیچ کر سوتے رہے، اور جب دروازہ بند ہو گیا لینے کے لیے مارا مارا پھرتے ہو، رات کے 12-1 بجے تک کام کرتے ہو۔ آج تو ماحول بنا ہے کہ 12 بجے تک اوٹی، اوور ٹائم کام کرنے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی ہاتھ پیر مارنے کی، اتنی محنت مشقت کرنے کی؟ ارے اول وقت کا جاگنا، جس وقت میں پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے، اشرف المخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ صبح صادق، جو صبح کی اذان ہوتی، فجر کی اذان، اس سے ذرا پہلے جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان میں رزق بانٹا جاتا ہے۔ اور افسوس ہماری نوجوان نسل اور امت مسلمہ اکثر و بیشتر، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بچے کیا نوجوان کیا بوڑھے، اس وقت میں سورج کے نکلنے تک سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے رزق کا جو مطلب ہے، عربی میں رزق جو کہا جاتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو میں کھانا، جو کہ غلط ترجمہ ہے۔ رزق کھانے کو نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس لفظ کا استعمال فرمایا، جیسے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی مخلوق ہیں تمام مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو رزق مطلب صرف کھانے کی ذمہ داری اگر اللہ پر ہے تو بتاؤ، کھانا کھلا دیا، پانی کون پلائے گا؟ تو کہنے پانی بھی اللہ دے گا۔ اچھا پھر کپڑے کون پہنائے گا؟ کپڑے بھی تو چاہیے، وہ بھی اللہ دے گا۔ اچھا ہمارے لیے گرمی کی ضرورت ہے، گرمی کون دے گا؟ سورج اللہ نکالتے، گرمی بھی اللہ دے گا۔ زمین کی ضرورت ہے، یہ کس کی ذمہ؟ زمین بھی اللہ دے گا۔ بارش کی ضرورت ہے، بارشیں کون؟ وہ بھی اللہ برسائے گا۔ ہوا کی ضرورت، ہوا بھی اللہ دے گا۔ صحت بھی تو چاہیے، صحت بھی اللہ دے گا۔ تو پھر رزق اللہ کے ذمہ ہے، یہ باقی چیزیں کیوں نہیں؟ کہا نہیں، رزق کا مطلب ہے انسان کو اور جانوروں، پرندوں چرندوں، مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے تک جتنی چیزوں کی زندگی کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اور ان سب چیزوں کو ملا کر بولتے ہیں ایک لفظ رزق۔ کھانا، پانی، صحت، جوانی، تندرستی، اولاد، عزت، راحت،
چین، سکون، میاں بیوی میں محبت، ماں باپ اور اولاد میں محبت، آدمی کو معاشرے میں ایک ریسپیکٹ، عزت ملنا، اور آدمی کی زندگی میں چین و سکون کا ہونا، مال دولت، گاڑی، چین سکون، زمین آسمان، کہکشاں، بادل، ہوائیں، انسان کے لیے اچھی اچھی سینریاں جس کو دیکھ کر آدمی کا دل فرط مسرت سے جاگ اٹھے، مچل اٹھے، ایسی تمام چیزیں جس کی ضرورت ایک آدمی کو، ایک انسان کو، ایک جاندار کو دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں رزق۔ لوگوں نے کھانے کو رزق سمجھ لیا، باقی چیزوں کو رزق نہیں سمجھا، کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ رزق تقسیم کب ہوتا ہے؟ عزت تقسیم ہوتی ہے صبح کے وقت، راحت تقسیم ہوتی ہے صبح کے وقت، آدمی کو چین و سکون تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت، مال اور دولت تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت، کھانا اور پانی تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت۔ جس وقت میں آج امت مسلمہ بچھانوں میں، بستروں میں لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد رات کے 12 بجے تک پریشان پھرتے ہیں، رات کے 12-1 بجے تک جاگتے ہیں کہ کچھ مل جائے، عزت مل جائے، پروموشن مل جائے، سکون مل جائے، محبت مل جائے، دولت مل جائے، صحت مل جائے، لیکن یہ چیز ملتی نہیں، اور جس وقت میں بٹتی ہے اس وقت میں اٹھتے نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ تو اس کو کہا گیا اس وقت کے سونے کا، اس وقت کی نیند کا نام ہے حیلولہ، کہ تمہارے رزق اور تمہارے درمیان میں حائل، آڑ، دیوار، یہ تمہاری نیند ہے۔ اس نیند کو چھوڑو اور جو تم چاہتے ہو وہ حاصل کرو۔ تو وہ نیند پھر اس کے بعد عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، یہ جو 2 وقت کی نیند ہے، یہ بھی بڑی ہی بدترین نیند ہے، بری نیند ہے۔ تو صبح کے وقت کی اور شام کے وقت کی یہ 2 نیندیں بدترین سونا ہے، اور درمیانی وقت میں سو جانا یہ بہترین سونا اور قیلولہ ہے، سنت نبوی ہے۔ آدمی اس نیند کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی لمبی نہیں کہ حضرت بولے بہت فضیلت کو 4 گھنٹے سو جاؤ، پھر کام دھندا چھوڑ کے سو، حضرت بولی بہت برکت آتی، وہ نہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، بس اس سے زیادہ نہیں، پھر تاکہ اس نیند سے صبح کے جاگنے میں، تہجد کے اٹھنے میں مدد ملے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ایک قیلولہ فرما رہے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا۔ تو بنو تمیم کے وہ 10 آدمیوں کی جماعت آئی اور اپنے قیدیوں کو ڈھونڈنے لگی، لوگوں نے بتا وہاں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو بچے، عورتیں رونے لگے، چیخنے لگے کہ ہمیں چھڑا لو، آزاد کرا دو، ہمیں بچا لو۔ تو یہ لوگ ان کا رونا بلکنا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے پاس آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، اور ہر ایک کا کمرہ الگ الگ بنا ہوا تھا۔ ان کمروں میں سے کسی ایک حجرے میں، ایک کمرے میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو لوگوں نے جب بتایا ان میں سے کسی ایک گھر میں ہمارے نبی تشریف فرما ہیں، تو اقرع بن حابس جو ان 10 آدمیوں کے امیر تھے، سردار تھے، انہوں نے زور زور سے کمروں کے پاس آ کر، دروازوں کے پاس آ کر چلانا شروع کیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، نکل کر ہماری طرف آئیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازوں کے پاس جا جا کر زور زور سے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو جماعت تھی ان کی، وہ سب چیخنے لگے، یا تقریباً لوگ پکارنے لگے کہ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں، نام لے کر بلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے، آپ کی نیند میں خلل پڑا، بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ جب آدمی کا ایک کوئی معمول ہوتا ہے، اس معمول میں کوئی آدمی خلل ڈالے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ جانتے نہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کا مزاج، ان کے حالات، ان کی طرز زندگی، ان کے معمولات معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جن سے ہمیں محبت ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، کہ اس وقت میں ان کا کیا کام ہے، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کب مدرسے میں ہوں گے، کب سفر میں ہوں گے، کب گھر میں ہوں گے، کب کھانے کا وقت ہوگا، کب آرام کا وقت ہوگا،
یہ چیزیں معلوم کر کے اگر کبھی ضرورت پڑے کانٹیکٹ کرنے اور بات چیت کرنے یا ملاقات کرنے، چاہے وہ ضرورت دینی مسئلہ معلوم کرنے ہی کی کیوں نہ ہو، آرام میں خلل ڈال کر معلوم نہ کریں۔ ادب اور احترام اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا، اور علم کا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، نیند سے جاگے، تو آپ باہر نکل کر تشریف لائے کہ کون بلا رہا ہے؟ دیکھا یہ 10 آدمی ہیں، انہوں نے ایک دم ہمارے نبی سے قریب ہو کر چمٹ کر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، آپ سے ہم بات چیت میں، تقریر میں، شعر شاعری میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے آپ میں اور ہم میں کون اچھا ہے۔ اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کے، اور اگر ہم جیت گئے تو ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو گے اور دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کرو گے۔ کیا یوں سمجھے بددعانہ انداز، قریہ اور دیہات والوں کا ایک کھیڑوس انداز، بڑا ہی نرالا بھدا انداز تھا ان لوگوں کا۔ تو بات کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں، حضرت جبریل امین کو بھیجا اور سورہ حجرات مکمل ایک سورہ نازل ہوا جس کے اندر بہت سارے آپس کے معاملات میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں، بات چیت میں، لین دین میں، ایک دوسرے پر اعتماد میں، ہنسی مذاق میں، ایک دوسرے کی تنقیص و تذلیل میں جو لوگ انداز اختیار کرتے ہیں، کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کو عیب لگا دیا، کسی کے ساتھ بغض رکھ لیا، کسی کے نقائص بیان کر دیا، یا آپس میں دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگ گئیں، یا کسی کو کسی سے بدگمانی ہو گئی، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے آیتیں نازل فرمائی۔ اس کے اندر یہ جو آیت میں نے پڑھی، ان الذین ینادونک، کہ اے نبی جی جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجروں کے پیچھے، آپ کے کمروں کے پیچھے سے آپ کو جو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اگر عقل ہوتی تو ایک بڑے کے ساتھ نام لے کر پہلی بات بلانا نہیں چاہیے، جو بڑا ہوگا کبھی بھی بات چیت میں بڑے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی نام لے کر بلاتا ہے تو وہ بے عقل ہے، گنوار ہے، بدو ہیں، جاہل ہیں، احمق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین ینادونک، جو آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا نام لے کر پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ایسے اکثر لوگ بے وقوف ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اس کی تفسیر آپ پڑھیے، 26واں پارہ سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے، اس سورہ کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرات علماء نے، مفسرین نے تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، لیکن جب نبی دنیا میں نہ ہو تو نبی کی جگہ پر اس امت کے علماء ہوتے ہیں، اور جو نبی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، جیسی ذمہ داری علماء پر نبیوں کی اللہ نے رکھی ہے کہ نبیوں کی ذمہ داری علماء پر ہے، ایسے ہی امت پر، قوم پر جیسے نبی کا ادب اور احترام ضروری، ایسے علماء کا ادب اور احترام ضروری۔ جو باتیں اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا وہی باتیں یہ علماء کے لیے بھی فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو اپنے علاقے کے، اپنے معاشرے کے جو علماء ہیں ہمارے درمیان، کبھی کسی کے پاس جائیں تو کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ کسی مولانا کا، کسی عالم کا نام لے کر بات کر رہا ہے تو فکس کر لو، طے کر دو اور اپنے دل میں کہہ دو یہ بے وقوف ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں، اللہ نے فرمایا اکثرہم۔ اچھا، اکثر لوگ بے وقوف ہوتے ہیں تو مطلب کچھ لوگ، یعنی یہ جو 10 آدمی آئے تھے، اللہ نے فرمایا یہ 10 میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، پوائنٹ کی بات، کہ اکثر کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ اکثر جب کہا جائے تو اس میں عقل، کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ 10 کے 10 بھی پکار رہے تھے،
تو پھر پورے کے پورے بے وقوف ہے نا، تو اکثر کیوں کہا؟ سب بے وقوف ہے کیوں نہیں کہا؟ اس میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم سب ایسے ہو، بلکہ کہا جائے گا تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ جب یہ کہا جائے تو سننے والے سمجھتے ہیں اچھا بہت سارے ہیں اور میں ان بہت ساروں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت بولے کسے کی؟ اللہ کے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ آدمی کی عام طور پر سوچ یہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی عادتوں کو اور اپنی عقل کو سب سے الگ سمجھتا ہے کہ میری جو عقل ہے نا ویسا کس کی بھی نہیں۔ یہ بے وقوف سے بے وقوف آدمی کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ تیرے جیسی عقل کسی دوسرے میں نہیں۔ اور عادتیں ہر آدمی کی اپنی جو عادتیں ہیں، ہر آدمی کو اپنی عادتیں بہت پسند ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کے سامنے زبان سے کہہ بھی دے نہیں اللہ معاف کرے میرے اندر یہ عادت بری ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا، بعد میں خود سینہ تھپ تھپائے گا نہیں یہ عادت بھی اچھی ہے تیری۔ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ سے جو پیار کرتا ہے نا وہ دوسرے کسی سے نہیں کرتا۔ ہر آدمی کو خود سیلف اپنی محبت سب سے پیاری ہوتی ہے کہ مجھے اپنی جان، اپنی عزت، اپنی ہر ادا پسند، کہ جو میں بولا وہ صحیح، جو میں سمجھا وہ صحیح، جو میں نے فیصلہ کیا وہ صحیح۔ تو اس لیے جب کسی کو سمجھانے کی بات آئے تو سمجھانے والوں جیسے اللہ سمجھانے والے ہیں تو اللہ نے یہ انداز اختیار فرما کر ہم علماء کو، ذمہ داروں کو یہ بات سمجھایا کہ ڈائریکٹ یہ نہ کہو کہ تم سب ایسے ہو، بلکہ کہو تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے اور کسی کو ہرٹ بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ۔ حضرت منظر ڈائریکٹ بولے یہ نہ سمجھے وہ یہ سمجھے یہ میرے علاوہ دوسرے کے لیے، اور ہر آدمی یہی سمجھے گا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی۔ تو اکثرهم لا یعقلون۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ پکارنے والے رک جاتے، صبر کرتے، کب تک؟ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کر باہر نہیں آتے، اس وقت تک وہ رک جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کا ٹھہرنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیو یہاں بہت اس سورے کے اندر شروع کی 3 آیتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک ادب اللہ نے یہ سکھایا۔ دوسرا ادب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تیسرا ادب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان تینوں آداب کے اندر مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے ایمان والو تم نہ بڑھو، اللہ سے آگے مت بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ حضرات علماء نے فرمایا جب رسول نہیں ہیں تو علماء جو رسولوں کی طرح ہیں امت میں، اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرح جو علماء ہیں، اے ایمان والو علماء سے آگے مت بڑھو۔ یہ ادب ہے۔ آج امت میں ادب کا فقدان ہے، یعنی ادب مفقود ہے، لوگوں کے اندر دور دور تک ادب نظر نہیں آتا، اور لوگ جو چھوٹا موٹا ادب کرتے سمجھ لیے بہت بڑا ادب کر رہے ہیں۔ ادب بھی اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک مرتبہ اسی تفسیر کو آپ پڑھ کر دیکھیں، سورہ حجرات کی تفسیر ہر ایمان والے مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے۔ زندگی کے بڑے بڑے اہم اصول اللہ نے قرآن میں اس سورہ حجرات میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جا رہے تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، کئی جگہ ان کا نام احادیث میں آپ سنو گے، اگر حدیث پڑھو اور سنو تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زاہد تھے، صحابی ہیں،
صحابی کہہ دیا جائے تو دوسری صفات کا بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ صحابی ہونا ہی کافی ہے. اس کے باوجود حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے ایک دم بے رغبت لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھوں اور مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور خوب کاروبار کروں, اس سے جو نفع آئے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں تجارت اور کاروبار کر کے اللہ کے راستے میں لٹاؤں. بالکل پسند نہیں کہ میں اس مال و دولت کے چکر میں پھنسنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے راستے میں جا رہے تھے, پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی, ادب سکھایا اور فرمایا ابو الدرداء میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں اور تم ان کے آگے آگے جا رہے ہو. آپ نے فرمایا چاند اور سورج کائنات میں جس شخص کے اوپر بھی طلوع ہوئے اور نکلے ہیں, نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے اس امت میں, اور تمہیں ان کے آگے چلنا نہیں چاہیے. جب وہ آئیں تو ان کے لیے راستہ خالی کرو. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے نبی نے فرمایا کہ ان کے آگے چلنے کی ہمت اور جرأت تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو معلوم, حالانکہ معاصرت ایک زمانے کے ہو سکتا ہے عمر میں بڑے بھی ہوں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کچھ ہونے کے باوجود کہ صحابہ میں بھی جو بڑا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو اس کا مقام دو. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا, مقام اور مرتبے کا فرق ہوتا ہے. ہر آدمی کا مقام, اس کا لحاظ رکھا کرو. اپنے ساتھ رونے کی وجہ سے, اپنے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے کہیں ان کے ادب اور احترام میں فرق نہ آ جائے. تو یہ بے ادبی کتنی دور لے جائے گی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے ایک آیت میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک واقعہ تھا. یہی جو قبیلہ بنو تمیم آیا تھا, اس میں امیر طے کرنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھئی امیر کس کو بنائے ان 10 آدمیوں میں سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی قعقاع بن حابس کو بنائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی اقرا بن حابس کو بنائے. یہ دونوں رائے دینے لگے اور دونوں میں تھوڑی بات چیت ہو گئی کہ نہیں یہ زیادہ مناسب, کہنے لگے نہیں میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب. یہ باتیں ایسی چلنے لگی کہ نبی سامنے موجود ہے, ایسا لگ رہا تھا یہ احساس نہیں ہے, یہ بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے. کون؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. نبی نے پوچھا کہ امیر کس کو بنائیں؟ اللہ نے فرمایا تمہیں چپ رہنا چاہیے تھا, پوچھنے کے بعد جواب دینا ضروری نہیں تھا, انتظار کرتے کہ نبی خود پہل کرتے, آپ کسی کے بارے میں بولتے, بعد میں تمہیں بولنا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ چڑھ کر مت بولا کرو. مجلس میں جب بیٹھو, کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھو, بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کرو, آگے بڑھ بڑھ کر مت بولو اور آگے بڑھ کر چلا مت کرو, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. میرے بھائیوں میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صفات, یہ عادات, یہ ادب اور احترام آگے عرض کروں گا, اس کا فائدہ ہمیں نہیں, علماء کو نہیں, نبی کو نہیں, اس کا فائدہ ادب کرنے والے کو ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ ان کا ادب کرے تو ان کا امیج بڑھ جائے گا, عزت بڑھ جائے گی. نہیں, اللہ نے جس کا جو ادب رکھا ہے وہ رہے گا, چاہے تم ادب کرو یا نہ کرو. تمہارے ادب نہ کرنے سے کسی کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں فرق پڑے گا بے ادب کی زندگی پر.
یہ آگے پڑھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونا چاہیے. جب نبی نہیں ہے کسی عالم کی مجلس میں آؤ، کوئی اختلافی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، ڈسکس کرنا چاہتے ہو، تکرار کرنا چاہتے ہو، بات چیت کرنا چاہتے ہو، ادب کا دائرہ، ادب کے دامن میں رہ کر بات کرنا، آواز اپنے عالم کی آواز سے اونچی نہ کرنا. اگر کر دو گے تو کیا ہوگا؟ اور بات چیت وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو نا، ایسے نبی سے بات مت کرو. نبی سے بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. بڑے ہیں، بڑوں سے تھوڑا تکلف کے ساتھ بات کرو، الفاظ سوچ سمجھ کے بولا کرو، ناپ تول کے بولا کرو. آپس میں فرینڈشپ میں، بھائی چارگی میں جو ایک دوسرے کو بول لیتے ہو، یہ الفاظ بھول کر بھی یہاں نہ نکالنا. اگر کر دو گے تو کیا ہوگا؟ عالم سے آگے بڑھ گئے، بول چال میں نکل گئے، بات چیت میں نکل گئے، یا آواز اونچی کرنے لگے، یا جاہلانہ انداز میں بول چال کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیو، یہ کتنا ضروری ہے ادب، کتنا ضروری ہے. آج کل لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ادب کرتے ہیں. ڈاکٹر کا ایک مقام ہے، احترام ہے. ڈاکٹر صاحب، ارے تم اس کے اوپر احسان کرتے ہو جا کے. ڈاکٹر پر تمہارا احسان ہوتا ہے کہ تم فیس دیتے ہو، منہ مانگی رقم دیتے ہو، وہ جتنا پوچھے گا خاموش رکھ کے آ جاتے ہو، جو وقت وہ بتاتا اس وقت پہ جاتے ہو، لائن سے جاتے ہو، ٹوکن کے ساتھ جاتے ہو، ادب اور احترام کے ساتھ جاتے ہو، اپنے جوتے چپل باہر تو باہر چھوڑ کے جاتے ہو، رکو رک جاتے ہو، بولو بولتے ہو، لیٹ جاؤ تو لیٹ جاتے ہو، کپڑے نکالو نکال دیتے ہو، جو وہ کہے گا وہ سب تم مانتے ہو، اور آخر میں فیس بھی دے کے آتے ہو. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈاکٹر جو کہ اپنا دنیا کما رہا ہے، اپنی دنیا چلانے کے لیے اس نے کھولا ہوا ہے، کوئی خدمت کے لیے نہیں کھولا. اپنا مطب، اپنا شفا خانہ، اپنا ہاسپٹل خدمت کے لیے نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن خدمت کے لیے کوئی نہیں. سب اپنی دکان، اپنا پیٹ، اپنے بچوں، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے کھولتے، اپنا گزر بسر ہے بھائی. اور وہاں اطاعت، ادب، احترام، جو کہا جائے گا وہ لکھ کے دے دیا تو ختم. آگے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی، پوچھنے کی مجال نہیں ہوتی. ڈرتے ڈرتے اگر کچھ پوچھنا بھی پڑے، یہ کون سی دوا کب لینا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا تھوڑا اونچا بولو. ہاں تو الٹا لکھ ڈالا تو کیا کرنا؟ ڈر لگا رہتا نا. ایک لائر کے پاس جاؤ، بے تکی بات کرو، کیا ہمارا کیس ہے جی، ذرا لائر کو دکھاؤ، ذرا جتا ڈالو ہمارا مسئلہ. آؤ جی آفس کا ٹائم، راستے میں لائر صاحب ذرا رکو میرا مسئلہ. آفس میں آؤ، ٹائم لو، اپائنٹمنٹ لو، ہمارا وقت لو، فون کر لو، جب کہے تب آنا. اور اس کی فیس لگتی ہے جناب، بات کرنے کی فیس لگے گی، آپ کے مسئلے کا حل بتانے میں فیس لگے گی. جہاں بلائیں گے وہاں آنا ہوگا، جیسے کہیں ویسے کرنا ہوگا، جو بولے وہ بولنا پڑے گا، جو لکھنے کے لیے کہیں وہ لکھنا پڑے گا. بات سب کچھ مانو، تب جا کے ہو سکتا تمہارا کیس لڑ لیں. جیتیں گے کہ ہاریں گے بات کا مسئلہ کنفرم نہیں ہے. پھر بھی گھر بنانا ہے، انجینئر، آرکیٹیکٹ، جاؤ اس کے پاس، جناب انجینئر صاحب تھوڑا ہماری زمین کے پاس آپ آ جاؤ، تھوڑا ہمارا پلان بتاؤ جی پہلے. ہاں کیا ہے، کتنے گز زمین ہے، کتنے فٹ ہے، اچھا پلان بتائیں گے، بعد میں آئیں گے وہاں پر معائنہ کرنے. سب اسکیچ ڈال کر دیا، فری میں. فری میں کون بیٹا تمہارا غلام؟ فیس، ادب، احترام، لاج، تمیز، عزت، سب کچھ.
ایک عالم دین بتانے کی ضرورت ہے؟ دروازے کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، شبیر حضرت مولانا آہا قرض دے کے چھوڑ دیے جو ہم کھا کے بیٹھے ہیں، ایسا بلاتے ہیں باہر کوئی دیکھے کیا کہ ان کا چرا کے آگے اندر چھپ گئے مولانا. باہر آتے ہیں تو پوچھا حضرت وہ ذرا بچے کا نام بولو. اچھا ایک بچے کا نام بولنا تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ انتظار نہیں کر سکتے؟ ہم جب آئے اس وقت میں آ کے مل نہیں سکتے تھے؟ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کہنے سے شرم آتی ہے. کیا کریں، قوم کا مسئلہ ہے، نادان قوم ہے، ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے وقت میں پوچھ لیتے ہیں. کال کرنا ہو، فون کرنا ہو کسی بھی عالم دین سے، احتیاط سے فون کرنا، وقت کا خیال رکھ کے فون کرنا. فون جب کرو اٹھانے کے بعد پہلے پوچھنا بات کرنے کا وقت ہے یا نہیں. اگر اجازت دے تو بات کروں گا، نہیں تو کتنی بھی ضروری بات کیوں نہ ہو کاٹ دو اپنی بات. ادب کرو، ادب، ورنہ عالم کچھ نہیں بولے گا. آج وقت پڑا بتا رہے ہیں، ورنہ کبھی کسی سے ہم نہیں بولتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا اور تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا نہیں. میں نے مثال کے چند الفاظ کہے، ورنہ ایسے ایسے انداز. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علم حاصل کرنے کا شوق تھا. قرآن کے سب سے بڑے مفسر ان کو کہا گیا، رئیس المفسرین جن کا لقب ہے. جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے، بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ بھی خود صحابی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے گھروں کے پاس جاتے، دروازہ کھلا ہوتا تو آواز دیتے، بند ہوتا تو دروازے کے پاس بیٹھ جاتے. بیٹھے 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 انتظار کرتے کرتے کبھی تھک جاتے تو ان کی دہلیز پر اپنا سر رکھ کر سو جاتے. عرب کی ریت، بالو، مٹی ہوا میں اڑتی ہوئی چہرے پر، جسم پر گرد پڑ جاتا، کوئی بات نہیں. جس وقت وہ صحابی اپنا دروازہ کھول کر باہر آتے، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مرتبہ گئے تھے، جب وہ جو بھی ضرورت میں تھے آرام کر رہے تھے، کیا تھا مشغلہ، بہرحال جس وقت انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے میں ایک آدمی سویا ہوا ہے. جیسے دروازہ کھولا آواز سے یہ اٹھ گئے، جاگ گئے. دیکھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو انہوں نے دیکھتے کہ اللہ اکبر، یا ابن عباس یا ابن عم، اے میرے بھتیجے، اے ابن عباس، آپ یہاں ہیں کب سے؟ چھوڑیے تھوڑی دیر ہوا. دیکھا تو سوئے ہوئے ہیں، تو مطلب بہت وقت گزر گیا. کیوں آنا ہوا تھا؟ کہا ایک حدیث پوچھنا تھا، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. آیا دیکھا دروازہ بند تھا، اس لیے دروازہ کھلنے کے انتظار میں لیٹ گیا. حضرت ابی ابن کعب نے کہا تھوڑی سی آواز دے دیتے، کنڈی کھٹکھٹا دیتے، آ جاتا میں. کہا بڑا عجیب جملہ فرمایا، العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. ایک عالم جو اپنی قوم میں ہوگا وہ گویا ایک نبی ہے جو اپنی امت میں ہے. وقد قال اللہ تعالی فی شأن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کی شان میں قرآن میں یوں فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. کہ اگر وہ لوگ انتظار کرتے جب تک کہ وہ نبی ان کی طرف خود نکل کر نہ آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تو تمہارے آنے کے انتظار کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. نبی کے لیے حکم تھا، جب نبی نہیں ہے تو عالم کا ہونا گویا کہ نبی کا ہونا ہے. اور نبی کی شان میں اللہ نے فرمایا جب تک وہ خود باہر نہ آئیں تم نہ بلاؤ، آواز نہ دو. ہاں ضرورت ہے آ کے مسجد میں انتظار میں بیٹھو کہ مولانا صاحب آئیں گے، جس وقت آئیں گے. اور اچھا حتی تخرج الیہم، اللہ نے یہ بھی فرمایا حتی تخرج، کہ نبی نکل جائے. صرف نکلتے ہی بات نہیں کرنا کہ باہر نکلے دروازے سے اور پوچھنے لگ گئے مولانا حضرت ایک مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا الیہم، دیکھو وہ کیوں باہر آئے، کیا استنجا کے لیے آئے یا کسی ضرورت کے لیے باہر آئے یا کسی اور جگہ جانے کے لیے آئے؟ روکو مت ان کو.
آڑ نہ بنو۔ اگر وہ خود تمہاری طرف متوجہ ہوتے، سلام کرتے، سلام کا جواب دیتے، کہتے خیریت، کیا بات ہے، اب تمہاری طرف متوجہ ہوئے تو اب آگے اپنی بات کرو، ورنہ تم خود ان کو رکاؤ گے۔ اور بعض لوگ تو پیچھے سے پکارتے ہیں، پیچھے سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو پیچھے سے آواز دے اس کا جواب نہ دو، کیونکہ پیچھے سے تو جانوروں کو بلایا جاتا ہے، انسان کو نہیں۔ پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، چلو جانور کو ہانکا جاتا ہے، انسان سے اگر بات کر رہے ہو اور اس میں بھی تمہارے بڑے سے، استاد سے بات کر رہے ہو، پیچھے سے کبھی بات نہ کرنا، آگے آنا، چلتے ہوئے آگے جاؤ، آگے سے آتے ہوئے سلام کرو، مصافحہ کرو، پھر بات کرو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتا ہے ادب۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج علماء کا، دینداروں کا نہ ادب رہا نہ احترام۔ یہ جو مجمع آیا تھا باہر سے آوازیں دینے لگا، اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ جو لوگ باہر سے پکار کر بلاتے ہیں، کسے؟ اپنے بڑوں کو، علماء کو، نبی کو آواز دیتے ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ وہ لوگ صبر کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اور اچھا، بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعمال کا غارت ہونا کفر کا سبب ہوتا ہے، یعنی کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے اعمال برباد کیوں ہونے لگے؟ کیونکہ بے ادب جو بندہ ہوگا، یہ بے ادبی اسے توبے کی توفیق نہیں ہونے دیتی، اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ آخر کار ایسے بے ادب لوگ اعمال سے، محنتوں سے دور ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، علماء نے 3 باتیں لکھیں۔ نبی جب زندہ تھے، نبی کی مجلس کا یہ ادب تھا۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو آج کوئی روضہ اطہر کے پاس جاتا ہے، قبر مبارک کے پاس، اللہ کرے ہم سب کو حاضری کا موقع ملے، وہاں جاؤ تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے، سلام چیخ کر نہ کرنا۔ قبر کے پاس بھی اللہ نے فرمایا اونچی آواز نہیں، دبی دبی آواز میں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ چیخنا مت۔ روضہ اطہر کے پاس بھی یہی ادب ہے جو آپ کی مجلس میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد تیسری اور آخری چیز، جس مجلس میں نبی کی باتیں بیان ہو رہی ہوں، جس مجلس میں قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہو، درمیان میں بات نہ کرنا، درمیان میں اپنی آواز نہ نکالنا، کیونکہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کی باتیں چل رہی ہیں تو سمجھ لو نبی کی بات گویا نبی کی ذات موجود ہے۔ ادب، مجلس کا ادب، جہاں قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، حدیث کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، درمیان میں کچھ نادان لوگ ہوتے جو آوازیں کرتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، کچھ حرکتیں کرنے لگتے ہیں، کچھ ہاتھ پیر کی انگلیاں توڑنے لگ جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں نبی کا ادب اور احترام کرنا سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادب آدمی کو، جو پہلے کہا جاتا تھا بڑا مشہور جملہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب کی وجہ سے کئی بگڑے ہوئے لوگ سنور گئے ہیں اور بے ادبی کی وجہ سے اچھے لوگ چلے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قصہ وہیں رک گیا، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج کی اس مجلس میں جو ہم سب کے لیے جو ادب اور احترام کی جو باتیں اور جو اصلاح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔